اچھا، جو بیوقوف ہوتا ہے پھر وہ مانتا کسی کی نہیں ہے، کوئی کتنا بھی اسے سمجھائے، کوئی کتنا بھی بتائے، لیکن وہ بیوقوفی سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہر کسی کی بات اسے بری لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ میں یہی اسے لگتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں، یہ سب بیوقوف ہے۔ بیوقوف اپنے آپ میں بہت زیادہ ہوشیار بنتا ہے اور سامنے والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ ایسے ہی بات یاد آ گئی، اور یہ بہت مشہور ہے کہ کسی شہر میں 4 بھائی رہا کرتے تھے اور چاروں بیوقوف تھے۔ جب والد زندہ تھے تو والد صاحب ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، لیکن سمجھ میں ان کے کچھ نہیں آتا تھا۔ جب والد کا انتقال ہو گیا، چاروں جو بیوقوف بھائی تھے ان چاروں میں آپس میں وہ حصہ تقسیم کرنے کی بات آ گئی، تو سب نے حصہ تقسیم کیا، ایک گھوڑا بچ گیا۔ گھوڑا بچا تو چاروں بیوقوف بھائیوں نے یہ سوچا کہ اب گھوڑے کو کیسے بانٹا جائے، گھوڑے کا بٹوارا کیسے کیا جائے۔ تو ایک بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم گھوڑے کے 4 حصے کرتے ہیں، 4 ٹکڑے بناتے ہیں، ایک تم لے لینا، ایک تم لے لینا، ایک تم لے لینا، ایک میں لے لوں گا۔ تو ابھی آپس میں ہی بات کر رہے تھے کہ ایک ادھر سے شخص گزرا، اس نے کہا میں کیا باتیں کر رہا ہوں آپس میں بانٹنے کی؟ تو کہا ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے اور ہم 4 بھائی ہیں، ساری دولت ہم نے تقسیم کر لی ہے، گھوڑا بچا ہے، اب ہم چاہتے ہیں اس کے 4 ٹکڑے کریں، ایک ایک سب لوگ آپس میں بانٹ لیں۔ اس نے کہا سمجھ گیا وہ کہ یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں، کہا میاں ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ گھوڑا بیچ دو اور بیچنے کے بعد جو رقم ملے وہ آپس میں بانٹ لینا، آپ لوگ چاروں میں تقسیم کر لینا۔ کہا میاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم گھوڑا ہی بیچ کر کے اور آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں پیسے۔ اب چاروں بھائی وہاں سے نکل گئے اور ایک جنگل کے قریب سے نکلے، تو انہوں نے سوچا آگے تو پتہ نہیں پانی وہاں ملے گا نہیں ملے گا، ادھر پانی کی بھی ویوستھا تھی اور رات بھی ہو گئی تھی، تو وہیں پر جنگل میں یہ لوگ جو ہے آرام کرنے لگے۔ جب یہ لوگ سو گئے تو ایک چور آیا اور گھوڑے کو لے کر چلا گیا، گھوڑا ان کا چلا گیا۔ تو ایک بھائی اٹھا، اٹھ کے دیکھا گھوڑا موجود نہیں، تو کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے گھوڑا چوری ہو گیا۔ تو تینوں بھائی بولے ارے سو جا یار، گھوڑا یہیں بندھا ہوگا، وہ ابھی ڈھونڈ لیں گے، گھاس چرنے گیا ہوگا۔ آرام سے نیند لی اور پوری نیند لے کے جب اٹھے، صبح ہو گئی، جب اٹھے تو دیکھا گھوڑا غائب، گھوڑا نہیں۔ جب یہ دیکھا تو بڑا پریشان ہوئے، تو ادھر ادھر گھوڑا تلاش کرنے لگے، تو تھوڑی دور آگے دیکھا تو اونٹ کے نشان بنے تھے۔ تو چاروں بھائیوں نے دیکھا اونٹ کے نشانوں کو، تو کہا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا ہاں وہ لنگڑا بھی تھا، تیسرے نے کہا ہاں وہ اندھا بھی تھا۔ ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اونٹ کا مالک اونٹ کو تلاش کرتے کرتے آ گیا۔ اس نے جب ان بھائیوں کو آپس میں بات کرتے سنا، لنگڑا تھا، اندھا تھا اور ادھر سے اونٹ بھاگ کر گیا، تو کہا بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کہا میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا تو پھر آپ بتا رہے ہو کہ لنگڑا تھا، اندھا تھا، تو جب آپ یہ سب بتا رہے ہو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے چوری نہیں کیا۔ کہا یقین مانے ہم نے چوری نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آپ کا اونٹ اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا۔ تو بات جب یہ ہوئی تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ چاروں بھائی جو ہے نا، انہوں نے ہی میرے اونٹ کو چرایا ہے۔ بات پہنچی بادشاہ کے پاس، یہ چاروں بھائی اور وہ اونٹ والا بادشاہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے گئے۔ بادشاہ نے ان چاروں بیوقوف بھائیوں سے کہا کہ تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، ہم لوگوں نے اونٹ نہیں چرایا۔ کہا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اونٹ اندھا تھا، اونٹ لنگڑا تھا؟ کہا ہم نے دیکھ کر پہچان لیا، ہم نے دیکھ کر پہچان لیا کہ اونٹ لنگڑا تھا، اونٹ اندھا تھا، اس کی چلائی سے ہم نے پہچان لیا، وہ ایک طرف ہی چر کے گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے پہچان لیا۔ تو بادشاہ نے کہا ایسے کیسے کوئی پہچان لے گا؟ کہا حضور آپ امتحان لے لیجئے ہم لوگوں کا۔ بادشاہ نے ایک ٹوکری منگائی، ایک تھیلا ٹائپ کا منگایا، چاروں بھائیوں کو بٹھایا، کہا اس کے اندر کیا ہے؟ تو ایک بھائی نے کہا اس کے اندر کوئی گول گول چیز ہے، دوسرے بھائی نے کہا کہ اس کے اندر لال لال کوئی چیز ہے، تیسرے نے کہا اس کے اندر دانے بھی ہیں، چوتھے نے کہا یار بھائی یہ کیوں نہیں کہتے اس کے اندر انار ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ چور نہیں ہے اور اس کا اونٹ جو ہے کسی اور نے چرایا ہے۔ ان کا فیصلہ ہو گیا۔ اب 4 بھائی جو تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمارا ایک اور فیصلہ باقی ہے۔ کہا کیا؟ کہ ہمارا گھوڑا چر گیا ہے اور ہمارا گھوڑا جس نے چرایا ہے نا ہمیں یقین ہے۔ تو کہا کس نے چرایا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، اس کو بلایا گیا، واقعی اسی نے گھوڑا چرایا تھا۔ جب انہیں گھوڑا مل گیا تو انہوں نے گھوڑے کو بیچ دیا
گھوڑے کو بیچا, آپس میں جو رقم تھی وہ تقسیم کر لی, اور چاروں نے اسی پیسوں کی بھیڑیں لے لی. بھیڑ جب خرید لی تو اب کیا ہوا, ادھر سے جو بھیڑ لے جانے لگے یہ چاروں, اب ایک درخت کے سائے کے نیچے یہ بیٹھ گئے, بھیڑیں بھی آرام کرنے لگی. اب ایک بھائی کیا بولا, اس نے جب دیکھا ایک بھیڑ اس کی طرف آ رہی تو تینوں سے کہا کہ ارے بھائیو دیکھو یہ بھیڑیں ہمیں مار ڈالیں گی, یہ مارنے کے لیے آ رہی ہیں. تو چاروں بھاگے, اور جو بھیڑ اس کی طرف آ رہی تھی اس نے ایک پتھر اٹھایا, اس بھیڑ کو مار دیا, وہ بھیڑ مر گئی. تینوں سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی ہم نے ایک بھیڑ مار دی ہے, اور وہ باقی جو ہے ہم لوگوں سے بدلہ ضرور لیں گے, ہم لوگ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں. یہ چاروں بھائی جو ہے بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل گئے. ایک گھڑ سوار راستے میں ملا, تو گھڑ سوار نے ان کی باتیں سنی عجیب طریقے کی, تو کہا کیا معاملہ ہے میاں, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا رے وہ بھیڑیں ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی, بھیڑیں مار رہی تھی, ہم لوگ بہت مشکل سے بچ کے آئے ہیں, بھیڑیں ہم سے ضرور بدلہ لیں گی, ایک کو تو ہم نے مار دیا ہے. کہا چلو اب ہم ان بھیڑوں سے تمہاری صلح کروا دیتے ہیں. کہا ایسا ہے, کہاں, کہا اگر صلح کروا دے, تو کہا اگر صلح کروا دو تو ہم تمہارے غلام ہو جائیں گے. یہ چاروں بیوقوف بھائی بولے کہ اگر صلح کروا دو بھیڑوں سے تو ہم چاروں آپ کے غلام ہو جائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. یہ بھیڑوں کے پاس لے گئے, لے جانے کے بعد اور ان سب بھیڑوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا اس گھڑ سوار نے, اور کہا دیکھو ہم نے تمہاری صلح کروا دی ہے, اب یہ بھیڑیں تمہیں ماریں گی نہیں. اب انہوں نے بھیڑوں کو ساتھ میں لے لیا. اس گھڑ سوار نے کہا کہ تم لوگ ہمارے گھر چلو, گھر پہ لے گیا, اور لے جانے کے بعد سب کو کام بانٹ دیے. ایک سے کہا کہ تم ہماری والدہ کی خدمت کرنا اور دیکھے رہنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے کہا کہ ہمارے گیہوں کے کھیت ہیں, ان پر جاؤ رکھوالی کرو اور ان کو کاٹو جا کے. جب کاٹنے کا حکم دے دیا, کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. دوسرے سے کہہ دیا کہ تم جو ہے یہاں پر جو ہے ہماری بھینسیں ہیں ان کو چارہ کھلاؤ, ہمارے جانور بندھے ہوئے ان کو چارہ کھلاؤ. ایک کو بھیڑ چرانے کا کام دے دیا کہ تم جو ہے یہ بھیڑیں چرا کے لاؤ. کہا ٹھیک ہے. چاروں اپنے اپنے کام پر لگ گئے, اور وہ گھڑ سوار نکل گیا باہر. تو سب سے پہلے والا جو یہ تھا, جو اس کی والدہ کی خدمت میں تھا, اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور والدہ کے پاس بیٹھ گیا. اب جیسے ہی مکی ناک پر بیٹھتی تو یہ ڈنڈا مارتا, تو اس بوڑھی اماں کے اتنے اس نے ڈنڈا مارے, اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ وہیں پر اس نے دم توڑ دیا, وہ کھونا کچڑ ہو گیا. اس نے چادر اڑائی اور یہ پڑوس میں ہی بیٹھ گیا. اب دوسرا جو گیہوں کاٹنے کے لیے گیا تھا, اس نے سوچا یار گیہوں کاٹیں گے ٹائم لگے گا, ایسا کرتے ہیں کیوں نہ ہم سارے گیہوں میں آگ لگا دیتے ہیں, سارے خود گر جائیں گے نیچے اور بھن بھی جائیں گے, اس سے کیا ہوگا کہ جانور کھا لیں گے اس کو. تو اس نے کیا کیا, سارے گیہوں میں آگ لگا دی. اب چاروں بیوقوف تو تھے, جو چارہ کھلا رہا تھا اس نے کہا یار ہم ان کو چارہ کھلا رہے ہیں, بار بار لا رہے ہیں ڈال رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ان کے ہم گردن کاٹ دیں اور خود چارے کے پاس لے جا کے رکھ دیں. تو اس نے ان جانوروں کی گردن کاٹی اور چارے کے پاس لے جا کے رکھ دی. اب جو یہ بھیڑ لے کے چرانے گیا تھا, اس نے سوچا کہ یار گاؤں کے کتے بہت بھوکے ہیں, کیوں نہ ہم کتوں کے پاس بھیڑوں کو چھوڑ دیں اور وہ کھا لیں. تو جہاں پر بہت زیادہ کتے تھے, لے جا کے بھیڑوں کو وہیں پر چھوڑ دیا اس نے. اب کتے کیا تھے, وہ جھپٹ پڑے, جیسے ہی بھیڑوں پر جھپٹے وہ کھانے لگے, اور یہ جو ہے دیکھنے لگا دور. اب چاروں جب شام کو گھر پہ آئے اور وہ سوار بھی آیا, وہ ان کا مالک آیا, تو کہنے لگا ہاں بھائی بتاؤ تم نے ہماری امی کی کیسی خدمت کی. ارے کا بہت اچھے سے خدمت کی, ابھی تو وہ سو رہی ہیں. تو جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے, دیکھا وہاں خون ہی خون ہے, اور دیکھا تو وہ انتقال کر گئی تھی. کہا تو نے کیا کیا؟ کہا ہم نے ان کی بہت اچھے سے خدمت کی. کہا ارے جو اور لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں, ارے یہ تو چاروں بے وقوف ہیں, پتہ نہیں کس نے کیا گل کھلائے ہوں گے. اب دوسرے کے پاس گیا, اس نے کیا دیکھا کہ پورے جتنے بھی اس کے کھیت تھے اور گیہوں لگے تھے سب میں آگ لگ گئی, سب کو آگ لگا دی تھی اس نے. کہا ارے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے سوچا کہ یہ کاٹتے کافی ٹائم لگ جائے گا, ایک ہی بار میں سب کو جو ہے آگ لگا دیتا ہوں, سب نیچے جل کے گر جائیں گے. کہا تم سے بیوقوف بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. پھر تیسرے کے پاس گئے, دیکھا اس نے جانوروں کی گردنیں کاٹ دی تھیں, چارے کے پاس رکھ دی. کہا تم نے یہ کیوں کر دیا؟ کہا بار بار لا کے چارہ کھلا رہے تھے, ہم نے سوچا کہ ان کی گردن چارے پہ ہی رکھ دیں, جب چارے پہ رکھ دیں گے تو یہ خود کھاتے رہیں گے, لانے لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب وہ سر پکڑ کے رہ گیا. کہا دیکھو چوتھا والا اس نے کیا گل کھلایا ہو. جب چوتھا والا اس کے پاس وہ گیا, کہا بھیڑیں کہاں ہیں؟ کب تو کتے کھا گئے. کہا کیوں؟ کہا گاؤں کے کتے بہت بھوکے تھے, ہم سے برداشت نہیں ہوا, ہم نے کہا یہ کتے بہت بھوکے ہیں, پتہ نہیں کب انہیں کھانے کو ملتا ہوگا, ہم نے بھیڑوں کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ بھیڑوں کو کھا گئے.
اب یہ سر پکڑ کے رہ گیا، کہا تم نے بہت بڑا نقصان کر دیا، تم چاروں بیوقوف ہو، بہت بڑے بیوقوف ہو۔ اب اس نے کیا کیا، کہا جاؤ اب تم چاروں قبرستان جاؤ، اب والدہ کو تو تم نے مار ہی ڈالا ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، تم یہ چاروں بیوقوف ہیں۔ اس نے کچھ کہا بھی نہیں کہ چاروں بیوقوف ہیں، چلو چھوڑو غلطی ہوئی۔ تو بہت زیادہ پریشان بھی تھا یہ گھڑ سوار، کہا جاؤ کان کے برابر قبر کھودنا۔ اب یہ قبر کھودنے لگے، اب چاروں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار، اس نے کہا ہے کہ کان کے برابر کھودنا، تو اب پہلے تو ناپ لو۔ تو ایک نے کان رکھا، اس کے برابر قبر کھودی، کہا یہ تو تھوڑی بڑی ہو گئی، پھر دوسری کھودی، کہا یہ چھوٹی ہو گئی، پھر تیسری کھودی، کہا چلو یہ ٹھیک ہے، کان کے برابر ہے۔ اب یہ پہنچ گئے، جیسے گھر پہ پہنچے اس نے کہا تم لوگ قبر کھود کے آ گئے؟ کہا ہاں قبر کھود کے آ گئے۔ کہا کیسے تم نے قبر کھود دی، کتنی جلدی آ گئے؟ کہا چلو دکھاؤ چل کے۔ جب وہ گھڑ سوار آیا، اس نے دیکھا، کہا یار تم لوگ کتنے بڑے بیوقوف ہو کہ تم سے کہا کہ قبر کھودنا، تم نے کیا کیا؟ یہاں پہ کوئی قبر کھودی ہے؟ کافی دیر تک دیکھتے رہے، کہیں قبر ہی نہیں ملی۔ ارے کہا دیکھو نا، کان کے برابر آپ نے بتایا تھا، ہم نے کان کے برابر قبر کھود دی۔ ارے کہا تم کیسے بیوقوف انسان ہو، جاؤ ہماری والدہ کو لے کر آؤ۔ وہاں کفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ اب یہ چاروں بیوقوف بھائی اس بوڑھی اماں کو لینے کے لیے گھر پہ آ گئے، ادھر وہ قبر کھودنے لگا۔ اب یہ لے جانے لگے، جب وہ قبرستان پہنچے تو اس نے کیا دیکھا کہ اس چارپائی پہ تو اس کی اماں ہے ہی نہیں، اس کی والدہ ہے ہی نہیں۔ کہا کہ تم نے میری والدہ کا کیا کیا، کہاں ہے؟ کہا رے آئی رہی تھی لیکن وہ اٹھ کے بھاگ گئی۔ کہا کیسی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو، اٹھ کے بھاگ گئی، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب یہ جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا، ایک بوڑھی اماں جا رہی تھی، اس کو زبردستی پکڑا اور چارپائی پہ بٹھایا اور بھاگتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ جب وہاں اتارا، کہا تمہاری یہی قبر ہے؟ کہا بہت مشکلوں سے لائے ہیں، بہت مشکلوں سے، یہ بہت دور بھاگ گئی تھی۔ اس نے کہا کیسے بیوقوف ہیں۔ اس بوڑھی اماں سے معافی مانگی، کہا اماں معاف کرو، بہت بڑی غلطی کری ہے جو ان کو ہم نے اپنے گھر پہ رکھا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا، اتنا غصہ اسے آ گیا تھا کہ اس نے ان چاروں کو جو ہے اتنی دور بھگا دیا کہ دوبارہ ان کی شکل بھی نہ دیکھ پائے۔ بہت زیادہ غصہ تھا اس کے۔ پہلی بات تو ماں کو مار دیا، جانوروں کو اس نے جو ہے مار دیا، بھیڑوں کو مار دیا اور اس کے کھیت کو جلا دیا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بے وقوفوں سے پالا پڑ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور بے وقوفوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے عقل مند ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بات